کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہیں اور دیگر صحابہ کرام بھی حاضر خدمت ہیں۔ آپ نے اپنے بچپن کا ایک خواب سنایا جسے خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، اور پھر صحابہ بھی موجود تھے، وہ بھی سن رہے تھے۔ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مکہ مکرمہ میں تھا اور آپ کے اعلان نبوت سے قبل میں بزنس کیا کرتا تھا، کیونکہ آپ ایک تاجر تھے، آپ بزنس مین تھے۔ تو بزنس ٹرپ میں جب میں ملک شام کی طرف گیا تو وہاں میں نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب جس کا آپ ذکر کرتے ہیں حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر میری گود میں آ گرا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد جب میں صبح بیدار ہوا تو جو خواب کی جو تعبیر بتاتے تھے اس دور میں، جنہیں راہب بھی کہا جاتا ہے، میں کسی راہب کے پاس گیا اور جا کر میں نے اس خواب کی تعبیر میں نے پوچھی، تو اس وقت اس راہب نے یہ جواب دیا، یہ تعبیر بتائی کہ عنقریب مکہ مکرمہ میں ایک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر وہ تشریف لائیں گے، وہ اعلان کریں گے اور تم ان پر ایمان لے آؤ گے اور تم ان کے خلیفہ بنو گے۔ اسی طرح آپ اس ذکر کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنی والدہ کے بطن میں تھا، اس وقت کا واقعہ بھی آپ یہ بتاتے ہیں، اور جس کی تصدیق خود جبریل علیہ السلام نے بھی کی۔ یہ عرض کرنے لگے کہ ایک دن میرے والد مجھے بت خانے میں لے گئے اور مجھے یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے جو بت ہیں، یہ معبود ہیں، انہیں سجدہ کرو۔ تو جناب ابو بکر صدیق یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے بجائے ان کی رسپیکٹ کرنے کی، ان کو سجدہ کرنے کی، میں نے ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، جس وجہ سے میرے والد مجھ پر خفا ہوئے اور میرے رخسار پر انہوں نے ایک تھپڑ رسید کیا۔ اور جب گھر آ کر میری والدہ سے جب اس بات کا ذکر کیا تو وہ یہ کہنے لگی جناب ابو بکر کے والد سے کہ اس بچے کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، کیونکہ جب یہ میرے بطن میں تھا تو اس وقت بھی یہ آواز آتی تھی، میں جسے سنا کرتی تھی کہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیٹ میں ایک صدیق رکھا ہے۔ اور جب یہ واقعہ سنایا تو جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین یہ عرض کرنے لگے کہ جو کچھ ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ ایمان لے آئے، اور جب آپ ایمان لے آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہیں، جو جناب ابو بکر کی ڈاٹر ہیں، آپ یہ کہتی ہیں کہ جب میرے بابا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ایمان لے آئے تو جتنا ان کے پاس مال تھا وہ سب حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اور قربان کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روٹین تھی، یہ معمول تھا کہ آپ ایوری ڈے 2 مرتبہ ہمارے گھر تشریف لے آتے اور یہ سعادت ہمیں عطا فرماتے کہ ڈیلی کوئی دن خالی نہیں جاتا کہ جس دن آپ تشریف نہ لاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اعزاز بھی
ہمیں حاصل ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور ڈیلی ہمارے گھر تشریف لاتے، میرے بابا سے ملاقات کرتے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر قریب تھے، اس قدر قربتیں رہیں ساتھ، اور جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت بھی اللہ کے حکم سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ حضور نے جنہیں اپنا ہجرت کا ساتھی بنایا وہ جناب ابو بکر صدیق ہیں۔